ارادہ کیا. اوش سے آپ بغداد گئے. بغداد جب پہنچے تو بغداد آپ کی جلال الدین تبریزی جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیر و مرشد واپس اجمیر چلے گئے ہیں. یہ ان کو خبر ہوئی. اچھا واپس چلے گئے ہیں, چلیے پھر میں بھی ارادہ کرتا ہوں واپس جانے کا. آپ نے انڈیا کا رخ کیا, لیکن بغداد کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات کی. زیادہ تر آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ بانی ہے سہراوردی سلسلے, اور قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد ہیں یہ. تو ان سے ملاقات ہے. اسی لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا, اپنے سفر میں نہیں. اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا سفر طے ہوا, ساتھ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو گاڑی سیدھی چل رہی ہے. بس اولیاء کرام چل پڑتے تھے, کبھی ادھر ٹھہرے کبھی ادھر ٹھہرے. معلوم پڑا راستے میں کہ فلاں جگہ پہ درگاہ ہے, فلاں جگہ پہ کوئی ولی کامل ہے, فلاں غار کے اندر کوئی چلے پہ بیٹھا ہے, تو زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے, فیض لیتے تھے, پھر ایک جگہ آخر عمر کے اندر ڈیرا لگا لیتے تھے, پھر وہیں فیض پہنچاتے رہتے. بڑا فائدہ ہوتا ہے پھرنے کا سفر میں. میں جب ملکوں میں جاتا ہوں میں بھی یہی تلاش کرتا ہوں. میں عمان میں گیا ابھی بھی انشاءاللہ الرحمن, اللہ کو منظور ہوا تو میں مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ کی قبر دیکھنے کی اور وہاں فاتحہ پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں اسپیشل ترکی میں گیا. میں تو وہاں جا کر فیض ملتا ہے, بڑی بڑی تبدیلی. اگر آپ عشق اور محبت سے جائیں آپ تو آپ کو معلوم پڑا کہ ایک ساحل کے اوپر ایک خانقاہ ہے, وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سفر میں آتے ہوئے نا وہاں بھی چلے گئے. ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ بالکل عبادت اور ریاضت اور روزے رکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. کہتے ہیں کہ جب چاشت تک وہ عبادت کرتے تھے, چاشت کے بعد وہ اٹھتے تھے, اٹھ کے وہ سیدھا لنگر خانے میں چلے جاتے تھے. لنگر خانے میں جا کے خود کھانا پکاتے, پڑا ہوا کچھ ہوتا تقسیم کرنے لگ جاتے, پکاتے جاتے, دیتے جاتے, تقسیم کرتے جاتے, اور خانقاہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب کھانا کھاتے. یہ سلسلہ ظہر تک جاری رہتا. اور کہتے ہیں کہ خود ان کا عالم یہ تھا کہ خود روزے سے رہتے, اور اگر کوئی آدمی کپڑے مانگنے کے لیے آ جاتا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑے مانگنے کے لیے آتا تو کمرے میں چلے جاتے, اپنے حجرے میں سے جا کے نیو برانڈ سوٹ لا کر اسے دے دیتے. اور ایک آدمی نہیں, جتنے آدمیوں کو کپڑے چاہیے ہوتے, کوئی ننگا ہوتا یا اس کا لباس پھٹا ہوا ہے تو آپ اندر سے نیا ہی لا کے دیتے, 1 2 3 جتنے آدمی آ رہے ہیں. اور یہ اعلان تھا آپ کا کہ کوئی بھی سوالی آئے, میں کسی بھی حالت میں ہوں, مجھے اطلاع ضرور دیا کرو. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ رہا. تو میرا بھی روزہ ان کا بھی روزہ. روزہ جب کھلتا تھا تو ان کی اپنی خوراک کیا تھی, 4 کھجوریں, اور وہ بھی غیب سے آتی تھی. جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا تو غیب سے 4 کھجوریں ظاہر ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ کھائیں, 2 خود کھائیں, 2 مجھے دے دی. میں نے کھجوریں کھائیں تو پھر مجھے فرمان لگے اب تم چلے جاؤ. سنیے, چلے جاؤ, لیکن ایک بات سن لو, درویش کے لیے کیا ضروری ہے. یہ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اتنی پوری سٹوری اور سیرت بیان کرنے کے بعد آپ بلیو کریں گے کہ مجھے 14 اور 7 21 دن جو ہے, 7 یا 21 دن لگ گئے ہیں اس کو لکھتے ہوئے. آپ بلیو کریں گے, کین یو بلیو. بیچ میں بیمار ہو گیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں, ابھی جو سجادہ نشین ہیں سید سرور چشتی صاحب, وہ تشریف لائے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جلسے. لیکن پھر بھی مجھے 21 دن لگ گئے ہیں یہ لکھتے ہوئے. ابھی مکمل کر کے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ہمیں چند جملے ملتے ہیں. اب یہ جملے آپ نے تلاش کرنا ہوتے ہیں. اب یہ ذرا سن لیجئے گا کہ آج کل لوگ صوفی بڑی جلدی بن جاتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو, کہنے لگے سنو میرے پیارے, غور سے سن. جب تک فقیر لوگوں سے دور نہ ہو جائے, لوگوں کے تحائف یا سونا ہو, چاندی ہو, ڈائمنڈ ہو, اس کی نظر میں مٹی کے برابر نہ ہو جائے, گوشہ نشینی وہ اختیار نہ کر لے, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا اپنا نہ لے, وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ چیز سب کے لیے, میں جتنا کچھ بیان کروں. اس کے بعد آپ نے اجازت لی, فرمان لگے اب تم جاؤ. تو آپ وہاں سے چلے.